Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آپ نے ایک فریز اکثر سنی ہوگی، یو ٹرن لینا، یو ٹرن مارنا، اپنی بات سے منحرف ہو جانا، اپنے کہے کا الٹ کرنا، ایک بات پر قائم نہ رہنا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی عمران خان کے ساتھ اسے بہت منسوب کیا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت یو ٹرن کا استعارہ بن چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. آئیے چلتے ہیں اوول آفس. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندا ڈولے دی مرضی. ایک منٹ، اور تو نہیں گاندا، تو ڈی سی او ہے گا نال چلو. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندا ڈولے دی مرضی. چٹا چولا سیوے درزی نہیں بلیندا ڈولے دی مرضی. اور بھائی جی ٹھیک ٹھاک ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت. آج کچھ گیٹ اپ چینج ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا میں جو آخنا انہاں کچھ نہیں کہنا، پیر مرشد نے ساڈے مائی باپ نے. اچھا یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، پہچان لیا دے؟ ہاں. تو سنا کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ گھر خیر میرے پہچانیا دے؟ ہاں جی. ہیلری یہ کیا کرنے کی آتی ہے؟ صرف اپنا شوق پورا کرنا آندی ہے کہ کدی میں اتنے بہنا سی. سر تسی کی فضول جی آدمی دے نال گل کر رہے ہو؟ براہ راست میرے نال گل بات کرو نا. ہاں جی آپ بتائیے، آپ کیا کرنے آئی ہیں یہاں پہ؟ سر میں ویکھن آئی ہاں کہ بیڑا غرق جائے اس اسٹیبلشمنٹ دا اونی امریکہ نو کتے پہنچاتا ہے. اب دیکھو یہ بیڑا غرق ہویا جی امریکہ دا. اس سے بڑھ کر کیا بیڑا غرق ہو سکتا ہے کہ جس کرسی سے اوباما اٹھا ہے، اتنا شاندار آدمی، اوباما دلیپ کمار سی، وہ تو شکل نہیں دیکھی، اتنا گڈ لکنگ ہینڈسم آدمی. پھر جس کرسی سے بل کلنٹن اٹھاؤ وہاں پر تم آ کے بیٹھ کے. باقی سر بڑی بدقسمتی اے بی بی جیت جاندی 4 دن چپساں تے یوز تے چل دے نا. آئے گیا نو یوز نہیں پوچھ دے. ابھی بھی اتنے یوز شوز پینا بند ہو گیا ہے. ہاں تو تے پکی پیانا ہے، مینوں پتا ہے. اچھا میں نے تمیز نہ گل کرنی، تو تمیز نہ گل کری. اینی دیواسی بھی دوڑے پرانے ہیں، ساڈے نال بھی گل کر لو. اے اکاڑے دا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. نہیں کہا ہے اس نے. یہ بچہ کون ہے؟ تسی نہیں پہچانیا؟ نہیں. ایمان نال نہیں پہچانیا؟ نہیں. بچہ تیری قسمت ہی ہے جی ہے. لوکی ممنون حسین نو سیان لیندے، تینوں کا ہی نہیں سیان. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا پنجاب کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا، ہمیں پھر بھی کوئی نہیں پہچانتا. اچھا یہ تو اچھا نہیں بولنا، اسی کوئی بولے نہیں ہے تے نہ اسی نہرو پار بیٹھے ہیں. تے آخری گل یہ دس تو اندر کیوں وڑیا ہے؟ میرے نال آیا شودا، یہ نو کوئی واشنگٹن نہیں وڑن دیندا. اچھا یہ صبح میں تینوں پوچھنا سی کہ تینوں ایتھے کنے وڑن دیتا ہے؟ کھاچا یہ تینوں وڑن دیتا ہے نا ایتھے، تے گنگو تیلی نو بھی وڑن تو کوئی نہیں روک سکتا. اور دھر ناگی اگلا پریزیڈنٹ اتوں دا ناگی جے. بڑا ہاسا آندا پیا تانوں اس گل تے. کیا بات ہے، نیلے پہ دل ہے. اے باہر گیٹ تے دس کے آیا، اندر اسی نلکا ٹھیک کرنا ہے. اچھا جی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اسٹیبلشمنٹ سے، یہ جو پیچھے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کہ آپ کو صرف یہی بندہ ملا تھا اوول آفس کے لیے؟ دیکھیے جی میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں ایک اب نارمل بندہ ہی سوٹ کرتا ہے. سمجھدار بندہ. انہوں نے مطلب سمجھتے گئے ہو نا. جی 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 جی. چنانچہ جس سے آپ یو ٹرن کہہ رہے ہیں، یہ ہم نے سلوگنز دیے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. جی ہاں. یہ بیچارہ آپ کے ٹریپ میں پھنستا رہا، ہر وہ بات کرتا رہا. یہ تو ایسے آل فال بک دیتا ہے کہ انٹرویو کے دوران لگاتار سیریا کی جگہ عراق کہتا رہا، اسے پتہ ہی نہیں چل. جیسے ہمارے ہاں ایک بڑی اہم سپیچ کے دوران لا تعداد ڈگنیٹریز کے سامنے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنی پچھلی سے پچھلی سٹینٹ میں یو ایس کو بار بار اس پڑھتے رہے کہ دس از آل اباؤٹ یو ایس لکھا ہوتا تھا، دس از آل اباؤٹ اس کہتے رہے. بندے کو غلطی ہو جاندی ہے، کوئی ایسی گل نہیں. بندہ چھڈ کے تیرے کولوں ہی ہو جاندی ہے. ایسے کڈی بڑی چول ماری ہے میکسیکو والی. ہاں جی یہ میکسیکو والا کیا ڈفانگ تھا. سر یہ ایک سلوگن تھا میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر پر دیوار بنانے کا. اچھا میں ایک گزارش کروں آپ سے، آپ ذرا نیچے آ کے یہ کرسی پہ بیٹھ جائیے، مجھے کمیونیکیشن میں پرابلم ہو رہا ہے. پلیز تشریف لائیے. آ جانے. اوکے آرام نال آرام نال آرام نال. اے تسی پہلے بندے ہو کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نو تھلے لایا ہے. امریکی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور چیز، انہیں تھلے لگانے کا طریقہ ہے پیار محبت. اسی تے ہیں پیار دے بھوکے. یار تم خام خواہ 3 میں نہ 13 میں، تم کیا ہو؟ اچھا میں سارے دسو میں کیا ہوں. اچھا سر
آپ کچھ کہہ رہے تھے. اچھا سر بھی یہ ہوئی ہے سر تسی بھی کچھ آکھو. تیرے ابا جی جو کچھ آندے پائے نہ سن لائے چپا. جی جناب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا کیچی سلوگن تھا. جی یہ تو ہو گیا نا کہ امریکنز بہت امپریس ہوں گے اس بات سے کہ میکسیکنز کا رستہ ہم دیوار کے ذریعے روکیں گے. پھر بس امریکنز کے ووٹس ہم نے لے لیے. لیکن کیا بددیانتی کی گئی. کہا یہ گیا کہ $25 ارب اس پروجیکٹ پہ لگیں گے. اس کا بڑا حصہ میکسیکو دے گا اور چھوٹا امریکہ. میکسیکن صدر نے ٹھینگا دکھا دیا. انہوں نے بڑی دھونس دھاندلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا جی پھر یہاں ہمیں ملنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا جی میری جوتی آتی ہے. اچھا وہ میکسیکو دا صدر ہے راوی دا نہیں. جوتی والی گل دا تو پیون بھی نہیں پتا. اچھا جی پھر کیوں ہے؟ پھر انہوں نے کہا جی ہم خود یہ دیوار بنائیں گے اکیلے. پھر بنی کہاں بننی تھی. $25 ارب اس کے والد صاحب دیتے. اچھا میرے پیو تک نہیں جانا. لو آ جاؤ. نہیں آنا میں نہیں گا. میں دور تک سمجھا سکتا کہ یہ گل نہیں کری دی ہوندی کسی نے. اچھا جی کانگریس نے کہا ابے چل بے وقوف کہیں کا $25 ارب کہاں سے لائیں گے. چنانچہ یہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. لیکن بھائی جان مقصد تو پورا ہو گیا نا. یہ کون سے مقاصد ہیں جو انہوں نے پورے کرنے تھے؟ انہوں نے امریکی دہشت کو اثر نو سنوارنا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا. کہا یہ جاتا ہے, اب یہ تو اسے کانسپیریسی تھیوری کہتے ہیں, کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ایک زمانہ تھا خود امریکی عوام ہو رہے تھے. وہ آزادی, لبرٹی, فریڈم کے نام پر وہ امریکن انٹرسٹ کو, نیشنل انٹرسٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو تہوبالا کیے چلے جا رہے تھے. 9/11 کا واقعہ ہوا. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نام پر انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ہٹلر بھی جرمنی میں نہیں کر سکتا. پھر یہ دیکھیے افغانستان میں انہوں نے کیا کیا, جو مدر آف آل بامز قرار دیا ہے جس کو, وہ انہوں نے ننگے نہار کے علاقے پہ گرایا. پھر سیریا میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل مڈل ایسٹرن ایشو میں دخل اندازی نہیں کریں گے, لیکن سیریا کے اندر میزائل بھی مار رہے ہیں, بامز بھی مار رہے ہیں. کہا کچھ تھا, کروا کچھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. بھائی پلاننگ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, ہم نے پلاننگ کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. وے مر جانیا, وے پٹھی بتخ دیا بچیا, تو اینو چتانا سے مینوں ہرایا سی. وے تیرا خانہ خراب ہوئے, تے بیڑا گھر کو بھائی, وے تیرا ککھ نہ رہے. ہلری تندور والی ہے سر. جو اب اتنی بدتمیزی کر رہی ہے, پریزیڈنٹ ہو کے کیا کرتی؟ بات ٹھیک ہے ویسے. یہ تو اپنے بندے دی عزت نہیں کرتی جناب. جڑیاں حرکتاں کردا رہے نا, کی کیتا بیچارے نے. تم تو یہی کہو گے. مسٹر پریزیڈنٹ کوشش کرے اپنا منہ بند رکھیں. واقعی جتنا منہ بند رکھو گے اتنا اچھا ہے. میں صدر تھے ہویا. اچھا وہ گیسٹ لگ نہیں رہے, لگتا دریا کا بل لینا ہے. اچھا غور نہ لگتا نہیں پینٹ دے کو آل رہے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے, اپنے ملک کے لیے نہیں, اس ملک کے لیے بھی آپ نے بہت کچھ کیا ہے. ہم نے کیا کچھ نہیں کیا پنجاب کے لیے, پھر بھی ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. یہ بچے کی طبیعت خراب ہے, 2 منٹ بعد نعرے مارنے شروع کر دیتا ہے. جوید میں مس کرنا کدی تو نہیں کرتا, مگر باجی چپس اور یوس نو بہت مس کرنا. اتنے سارے ایکسٹرا خرچے بند ہو گئے. لو خرچوں کی بات کون کر رہا ہے بے وقوف. اپنے گزشتہ 100 دنوں میں تم نے 25 دن سیر سپاٹا کیا. 155 کی ہوندہ ہے, صرف 25%. انہاں تو تواڈے ملک کی کوئی کمیشن نہیں لیندا. لیتے ہیں, اس سے کم بھی لیتے ہیں. وفاداری بھی کچھ ہوتی ہے, واقفیت بھی کچھ ہوتی ہے. کیوں بولا کہ نہیں؟ اے بابا پتہ نہیں وائٹ ہاؤس سے لے آیا ہے. اچھا جی میں کہہ رہا تھا کہ 25 دن موصوف نے سیر سپاٹے پہ ضائع کر دیے. اچھا جی کلنٹن نے سے جانا سیر سپاٹا کرنے لی. اس نے ایک دن سیر سپاٹا نہیں کیا, ایک چھٹی اویل نہیں کی پہلے 100 دنوں میں. اوباما نے 4 چھٹیاں, تم نے پہلے 100 دنوں میں 25 چھٹیاں کی. یہ اپنی فیورٹ ریزورٹ مارا لاگو اسٹیٹ فلوریڈا, وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں. 126 کمرے انہوں نے اس میں بنا رکھے ہیں اور کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں. اور اتنے جا کے بڑی کمائی کر دینے. وہ کو عام گیسٹ ہاؤس نہیں گئے. اور دور بٹلر. اچھا لگتی تھی آپ نے وزیر اعظم کا بھی دس دینا کہ وہ کنے دورے کر چکے نے. ہمارے یہاں بھی یہی کچھ چلتا ہے, لیکن تمہارے ایک ٹرپ پر $2.5 سے $3 ملین لگتے ہیں. دیکھیں ہمارے کہنے پہ اس نے چائنا کو آنکھیں دکھائیں, جس کی وجہ سے بے وقوف امریکی ووٹر دھوکہ کھا گئے. پھر آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے چھڑی گھما دی, جس کے بعد یہ ناچتا گاتا چائنیز پریزیڈنٹ کو ویلکم کر رہا تھا. میں انہوں نے اپنے گیسٹ ہاؤس سے ٹھہرایا ہے. اچھا اس کو گیسٹ ہاؤس کہتا, اور وہ تو کوئی دا کرایہ بھی لیا ہے. میں بڑی نہ کی تو انہوں نے آپ دیتا ہے. چائنیز پریزیڈنٹ ہوتے بڑا خوش تھی. اچھا دی خوشی نہیں, بندوبست بھی بڑا کیتا سی, پھول بوٹے موسیقی. کو بکواس نہ کریے. اچھا میں دوبارہ پوچھوں گا ہلری صاحبہ, آپ کرنے کیا آئی ہیں آج؟ سر میں سمپلی ایک چھوٹی جی گزارش کرنا آئی سارے نال
ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्यों भाई? ਸਰ ਜਵਾਨੀ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਵੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਕਰਨੀ ਆ। हाँ, इसने कहा था कि शिकागो में अमन अमान कायम कर दिया जाएगा। और नहीं ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। और तुम प्रेसिडेंट हो अमेरिका के। ਚੁੱਕੋ ਕਸਮ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। अजय तो बुजुर्गों स्टार्ट है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ਇਹ ਛਿਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अंकल नागी मेरा बताओ। 10 यार मजाक ना करो। ਕੀ ਦੱਸਾਂ? पछाता ही नहीं है। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी बेटी चाइना में बिजनेस करती है, हाँ जी, तुमसे इतना नहीं हो सका कि उसे कहो कि बिजनेस वहां से उठाए और अमेरिका शिफ्ट करे जैसा कि अमेरिकी चाहते हैं? अच्छा गल सुनो, वो बिजनेस मेरा नहीं, मेरी बेटी दा है। वो पागल नहीं है। अच्छा तुम्हारा होता अगर? मैं तो पागल है, मैं ले आना सी। वैसे तुम्हें बेटी का भी बिजनेस लाना पड़ेगा। तू अक्सर मैं दी बेटी दा भी ले, मैं तो थोड़ा बच्चा हूं। अब आप देखेंगे ये जो नया फेज शुरू होगा ना प्रेसिडेंट का, आपको एक नया ट्रम्प देखने को मिलेगा। वाकई नजर आ रहा है एक मुख्तलिफ ट्रम्प, हर वो बेहूदगी कर रहा है जो बड़ा बुश किया करता था। ये होते चांदे सन, बुश भी ना तो बंदा आई। वाकई ओबामा और क्लिंटन तो आपको बहुत डिफाई करते थे। तो फिर आज दोनों किधर हैं? ਇੱਕ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਛਤਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਜੇ। बात यह है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में इसके स्टेक्स खत्म हो चुके हैं, बुजुर्ग हो गई है और बुजुर्गी में औरतें बहुत खतरनाक होती हैं भाई। और एस्टैब्लिशमेंट ने पहली जुगत की थी। अच्छा तुम किस लिए आए हो भी यहाँ पे? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ये नहीं कर सकते अब तुम्हारी मदद। अच्छा जी आप दोनों इकट्ठे आए हैं? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ। और 2 ट्रम्प। ਇੱਡਾ ਘਬਰਾਇਆ ਬਾਬਾ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। वैसे नाना तुम्हारा तो बहुत पहले फौत हो गया था। ਉਹ ਕਦੋਂ ਜੀ? 14 जून 1946 जिस दिन तुम पैदा हुए थे। ਜੀ ਇਹ 15ਵੀਂ ਜੁਗਤ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। किस चीज की? ਚਰਸ ਦੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾ? ਨਾਨਾ ਜੀ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੜੀ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨ ਬਰਾਂਡੋ ਹੈ। अच्छा जी आप क्या करवाना है इससे? करवाना क्या है सर? अफगानिस्तान में मुस्तकिल कयाम, ओए नॉर्थ कोरिया की स्क्रू टाइटनिंग, आहा, मिडल ईस्ट में शमूलियत हाय 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 हाय। और एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना। ये वैसे आपका ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। आप फिर अंकल टॉम को जानते नहीं। पुत्र तू चीनिया नु नहीं जानदा। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਡੱਡੂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ हमने क्या चुप चुप, तू उधर का रोजे जगाई जा है। हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं ये कह रहा था, उत्तर जिसने पूछी ना उसने दसी दा हुंदा है। सही दस किहड़े काम आया है। मैं तो को डर लगन लग पिया होना। ਅਸਲ ਜੋ ਬਾਮਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। लो जी हुण मेरे आराम करना टाइम हो गया, तुसी बाबा जी निकलो इत्थों। उठो बाबा जी। चवाला आ लो ओए तलिया मल्लो है। बाबा होश करो, ओए कतल भी मेरे ते पै जाना है। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੇਕ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਚਪੇੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਬੈਠੇ। दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिन हज़रात गाने के लिए आज की फिल्म है दुख सजना दे। लिरिक्स हैं ख्वाजा परवेज के, निहायत मधुर कंपोजिशन सलीम इकबाल की, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। सोनू नहर वाले पुल ते बुला के ते खोरे माही किथे
किथे रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते होए माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होए माही किथे रह गया चलदा आवें ते मनावांगी मैं हाथ जोड़ के माही वे तू गुस्सा किता केड़ी गल दा सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते होए माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होए माही किथे रह गया चुमदा ते अख संग दी रुत तेरे प्यार वाले रंग रंग दी दिल तेनू चुमदा ते अख संग दी मुल केड़ा पाया तू साडे प्यार दा हर वेले तेरियां मैं खैर मंगदी साडे पैरां विच बेड़ियां पाके साडे पैरां विच बेड़ियां पाके ते होए माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होए माही किथे रह गया थक गई पानियां नू पुड़ पुड़ के गल्लां इस दिल दी सुन सुन के थक गई पानियां नू पुड़ पुड़ के गल्लां इस दिल दी सुन सुन के डाडा सानू कीता है तू तंग सजना बदले लवांगी तेथों चुन चुन के सानू प्यार दे भुलेखे विच पाके सानू प्यार दे भुलेखे विच पाके ते होए माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होए माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते होए माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होए माही किथे रह गया ब्रावो ब्रावो वेलकम बैक जी जनाब ये जो कल डील हुई है इस बारे में आप क्या कहते हैं ये डील क्या हुई है जो मतलब जो फौज और हुकूमत के दरमियान हुई जी सर ये बहुत ही ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है एक चीज की इसको डील कहना जो है ना बाज लोग तो डील कह के खुश हो रहे हैं मेरा मशवरा है कि आप उस ग्रुप में शामिल ना हो इसको डील कहकर ये डील नहीं थी ये एक इंतहाई शानदार डेवलपमेंट थी इस डेवलपमेंट का असर आने वाली मैं समझता हूं नस्लों पर होगा पाकिस्तान के अंदर सियासत जमहूरियत मईशत माशरत और सिविल मिलिट्री रिलेशंस उससे स्ट्रेंथन हुए और यार लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फटाफट क्योंकि आज तक हमने तो कभी सुना ही नहीं था ना कि कोई जर्नैलों से भी ये कहेगा कि भाई कर लो जो करना है हम यहां बैठे हैं आपकी मजाल कैसे हुई कि आपने ये ट्वीट किया बाद में देखे ना तेल छिड़कने वाले वो बार बार फिर कह रहे हैं आपको एंटाइस कर रहे होते हैं सर उस ट्वीट के बारे में भी कुछ कह दें वो ट्वीट नहीं होना चाहिए था ये अल्फाज जो हैं ये बहुत हार्श हैं
آپ کا پرائم منسٹر اگر ٹرائی ہو رہا ہے, آپ کے پرائم منسٹر پہ اگر کیس چل رہا ہے, تو وہ تو کسی بھی پرائم منسٹر پہ چل سکتا ہے. واٹر گیٹ سکینڈل میں دنیا کے سب سے بڑے ملک کے سب سے اہم آدمی کے اوپر کیس چلا, رچرڈ نکسن. کلنٹن کی مثال بھی دے دیں. کلنٹن کی مثال کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ دی جا سکے, کم از کم اس پرسپیکٹو میں نہیں دی جا سکتی. یہ بات ہو رہی ہے اور ایک معاملے کی. تو یہ ٹویٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ جو کچھ کل ہوا ہے, میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے. ٹیکٹیکل ریٹریٹ کمانڈوز کرتے ہیں, بڑی پیشہ ور فوجیں کرتی ہیں, اور میں حیران ہوں. آپ یقین کیجئے, میں بلکہ بہت زیادہ پرجوش ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ ہماری فوج نے اپنے آپ کو کس طرح بدلتے حالات کے ساتھ ہم آہنگ رکھا ہے. یہ وہ فوج نہیں ہے جسے کوئی ٹیڑھی بات کرو تو ایک دم مارشل لا لگانے کے لیے خم ٹھونک کے آ جایا کرتے تھے تالے آزما, اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے تھے ملک کا. اس ملک کو نقصان پہنچانے والے ٹاپ 10 میں سے ایک پرویز مشرف ہوگا. یہ بات آج کا مورخ بھی کر رہا ہے, آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا کرے گا. مارشل لا کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے. اس وقت اپنے حالات دیکھیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے چھوٹی سی بھی حرکت. یعنی پھن اٹھائے آپ کے دشمن آپ کی سرحدوں پہ موجود ہے, ہر کوئی تماشا دیکھنے کے لیے تیار. تو اس انٹرٹینمنٹ سے محروم کیا ہے میں سمجھتا ہوں فوج نے گزشتہ روز. اس لیے اس کو ڈیل مت کہیے. جہاں تک رہا تعلق, یہ کیا تھا, ڈان لیکس ہوا میں اڑا دیے گئے. اوہو, ہم نے تو اتنی ہائی ہوپس لگا رکھی تھی ڈان لیک سے. بھائی ڈان لیک سے ہائی ہوپس آپ نے کیوں لگا رکھی تھی؟ ڈان لیکس کیس نہیں تھا, ڈسٹریکشن تھی. اصل ٹارگٹ پیناما تھا. اب پیناما کے معاملات جوں جوں آشکار ہونے لگے, اب کرونالوجیکلی چلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. آپ 18 سپٹمبر کو دیکھیے, بلکہ اڑی کیمپ پر جو حملہ ہوا اس کے چند دن بعد کہ 27 سپٹمبر میں کینیڈا میں تھا, اور میری وہ ٹیم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ گواہ ہیں کہ میں نے اس دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پچھلے میں سمجھتا ہوں 20 سال میں شاید نہ ہوئی ہو, کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب لائیے عمران احمد خان نیازی صاحب, ہم آپ کی اس اپیل کو, ہم آپ کی اس گزارش پر کان دھریں گے, انصاف کا دروازہ کھلا ہے, آپ لائیے, ہم سنیں گے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی, عمران کی نہیں, عوام کی, اس ملک کی, اس سسٹم کی, اس میڈیا کی. یہ اب اتنا آسان نہیں رہے گا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا کہ آپ جو مرضی منجن بیچ لیں. یہی عوام ریجیکٹ کریں گے, دیکھ لیجئے گا, ان سب کو جنہیں میڈیا نے اور عدالتوں نے ریجیکٹ کیا. اب آپ دیکھیے کہ 27 تاریخ کو کیس عدالت میں چلا گیا, اس کے ہفتہ بعد 3 تاریخ کو 3 اکتوبر یہ میٹنگ ہوئی ملک کے بڑوں کی وزیر اعظم ہاؤس میں, جس میں جنرل راحیل شریف اور ان کے 2-3 معاون جرنیل وہ موجود تھے. بڑی اہم گفتگو ہوئی. اب دیکھیے تشویش کا لیول آسمان پر پہنچ چکا تھا پولیٹیکل گورنمنٹ کی, کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, ہماری شکست کا آغاز تو اسی سے ہو گیا کہ یہ ایکسپٹ کر لیا گیا. کیوں یہ ایکسپٹ ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے اگر صبح کے وقت ہم گرل ہوتے تھے یا شام کے وقت گرل ہوتے تھے, اب ہم صبح دوپہر شام 3 ٹائم گرل ہوا کریں گے میڈیا کے اوپر, ہماری کسی نے نہیں سننی. تو گورنمنٹ نے محسوس کیا, نواز شریف کے انتہائی ذہین و فتین دوستوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میری بات کو تنزن مت لیجئے, نواز شریف کے ارد گرد بڑے بڑے سینسیبل لوگ بھی ہیں, انہوں نے بتا دیا ہوگا پی ایم کو کہ حضور اپنی فکر کر لیں, آپ اگر یہ لیگل بیٹل جیت بھی گئے تو میڈیا میں آپ کی اتنی خواری ہو چکی ہوگی تب تک کہ یہ ناقابل تلافی ہوگا, آپ اس کا بندوبست ابھی سے کریں. تو پریمپشن کے طور پہ پاناما کی طرف سے دھیان اٹھانے کے لیے کچھ چیزیں میڈیا کو دے دی گئی, جنہیں ہم ڈان لیکس کہتے ہیں یا نیوز لیکس کہتے ہیں. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے, وہ سب کو پتا ہے. لیکن توجہ آپ کی اس ایک چیز پر مرکوز ہونی چاہیے تھی, اور وہ تھی پاناما. اب پاناما کا فیصلہ بھی آ گیا, اس دن مٹھائیاں بھی تقسیم ہوگی, پھر جے آئی ٹی بھی بن گئی. میں اس طرف بھی آ رہا ہوں کہ جو دلچسپ جنبش آج ہوئی ہے اس حوالے سے, لیکن اس سارے معاملے کو پریمپٹ کر لیا تھا نواز شریف کیمپ نے اسی وقت. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو چل رہا ہے
اس سے کیا ہوگا؟ میڈیا نے تو کھپ ڈال دینی ہے اور عدالتوں پر اثر انداز ہوگا. کیوں نہ ایک ڈسٹریکشن دے دی جائے. جیسے آپ کہتے نہیں فلموں میں آپ نے سنا ہوگا یار میں بھاگ کے یہاں سے وہاں جانے لگا ہوں کراس فائر میں, تم مجھے کور دو, فائر کھول دو, میں بھاگ جاؤں. تو یہ کور کے طور پہ, ڈسٹریکشن کے طور پہ ایک نئی چیز پیش کی گئی جسے ہم ڈان لیکس کہتے ہیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو اس بات کی بڑی سمجھ ہے, میرے اور آپ سے زیادہ سمجھ ہے. کیوں؟ نواز شریف کو ایک سے زائد مرتبہ اس فوج کے ہاتھ لگ چکے ہیں. کاکڑ کیس بھی کوئی ایسا نہیں ہے جسے نواز شریف فراموش کر بیٹھے ہوں گے. مشرف تو خیر آج بھی انہیں ہانٹ کرتا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی تھی. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں دلی طور پہ کنونسڈ ہوں 12 اکتوبر والا واقعہ یہ غیر ضروری تھا, نواز شریف کو کام کرنے دینا چاہیے تھا. یا تو مشرف نے آ کے دودھ کی نہریں بہا دی ہو نا, یا تو احتساب کا وہ پہیا جس کا بڑا چرچا وہ کیا کرتے تھے وہ چلا دیتے. کچھ بھی نہیں ہوا تو اس سے بہتر تھا نواز شریف قائم رہتا. مطلب جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے خواری ہوتی تو زیادہ بہتر تھی. چنانچہ نواز شریف کو یہ پتا ہے کہ میں اس وقت جو پوزیشن لے چکا ہوں اس میں فوج کے ساتھ کوئی بہت زیادہ میرے قلبی مراسم نہیں ہو سکتے. وہ فوج کی بجائے کسی اور سینٹر آف پاور کی طرف دیکھتے ہیں. وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور مارکیٹ فورسز کے پیٹرن پہ اپنے معاملات کو چلاتے ہیں جو اکثر ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن کہیں جا کر پھنس بھی جاتے ہیں کیونکہ سیاست کاروبار سے مختلف بھی ہے اور بہت اوپر کی چیز ہے. اب ہو کیا رہا ہے, کس طرف معاملات جا رہے تھے؟ نواز شریف کی کیفیت میں سمجھتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کامیکازی پائلٹس, جاپنیز جو تھے, جی جاپنیز پائلٹس جو تھے کامیکازی, یہ جو سوسائڈل بامبرز تھے جب ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا. آپ وہ فلمیں دیکھیے آئی بامبڈ پرل ہاربر, وہ ٹورا ٹورا بڑی مشہور فلم ہے جس میں یہ امریکی بیڑے کے اوپر اپنا جہاز گرا دیتے تھے کہ پورے کا پورا بحری بیڑا اڑ جاتا تھا, اور یہ سوسائڈل بامبنگ ہوتی تھی. بلکہ ایک صاحب نے اس سے بھی زیادہ کروڈ مثال دی کہ نواز شریف صاحب نے سب کے سامنے آ کے کہہ دیا یہ لو جناب میں نے پن کھینچ دی ہے, میرے ہاتھ میں دستی بام ہے, تو آپ کر لو جو کرنا ہے. یہ بہت بڑی شکست ہوتی اگر آپ اس دن ریئیکٹ کر جاتے اس بات میں, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ فوج نے بڑی لاجواب ایک اننگز کھیلی ہے, فوج نے وہی اننگز کھیلی ہے جو اس کو کھیلنی چاہیے تھی. فوج کے پاس بھی کوئی بہت لمبے چوڑے چوائسز نہیں تھے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس وقت. خدا نہ خواستہ آج مارشل لاء لگ جاتا تو سب سے بڑا سوالیہ نشان آپ کے نیوکلیئر پروگرام پہ آتا, دوسرا سوالیہ نشان آپ کی معیشت پہ آتا, تیسرا بہت بڑا سوالیہ نشان سی پیک پہ آتا. ہر چیز اس وقت ایٹ سٹیک تھی. چنانچہ جو ہوا وہ بیسٹ ہوا, اسے آپ ڈیل کہہ کے خوش ہوتے رہیں, ڈیولپمنٹ کہتے رہیں, جو کچھ بھی کہیں. یاد رکھیں کہ یہ ڈسٹریکشن تھی, وہ ٹارگٹ ہے, اور وہ ٹارگٹ کسی ایک ادارے کا بنایا ہوا نہیں ہے, وہ ٹارگٹ آپ کے کرتوتوں نے بنایا ہے, آپ کی حماقت نے اور آپ کے لالچ نے بنایا ہے. آپ ادھر سے بری ہو جائیں, اوکے ویل اینڈ گڈ. اگر عدالت محسوس نہیں کرتی ہم یہ بھی مان لیں گے 2 جج اس طرف تھے جی, اچھا 3 ججوں نے یہ کہہ دیا, اوکے, لیکن بظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہے. سر جی آئی ٹی نے جو اسٹیپ لیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی آئی ٹی کی یہ پہلی موو قدر شاندار ہے. انہوں نے کہا جی سارے کا سارا پلندہ آپ جو اکٹھا کر چکے ہیں نا, نیب سے کہا کہ حدیبیہ پیپر سے متعلق جو جو کچھ ہے سارا ریکارڈ لے کر آ جائیں. اب حدیبیہ پیپرز ایک ایسی چیز ہے, یعنی آپ کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی, آلریڈی یہ ویل انوینٹ ہو چکا ہے. آپ نے اس کو بارے دیگر کھولنا ہے تو آپ اگر پینما سے بچ بھی جاتے ہیں جس کے امکانات تقریباً 0 ہیں, تو آگے اور بہت کچھ ہے. یہ پورا مائن فیلڈ ہے, بلکہ سچ پوچھیں تو یہ پل سرات ہے. جب اس پر سے گزریں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی خبر ہے کہ فلوریڈا میں ہمسائی کا بندر چوری کرنے والے شخص کو عدالت نے 2 سال قید سنا دی. سر اسے کوئی اور چیز نہیں ملی چوری کرنے کے لیے, بندر بھی کچھ چراتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو سمجھا کہ چھوٹا سا کچھ چوہا ہے, میں پکڑنے لگا تو اس نے مجھے کاٹ لیا. کہتا میں نے پھر اس کو سزا دینے کے لیے اغوا کر لیا. مور سزا ہوئی سو جی 2 سال قید, $5,000
जुर्माना। नहीं तो 20 बंदर मैं ले देवा जी यार आपने पीछे मुड़ के क्यों कहा है? नहीं सर मैं नहीं पीछे मुड़िया, साडा तो यार है। मैंने सब पता तेरा नागी, आज जी तेरी खोटी चुवानी चल रही है ना, ये थोड़े दिनों तक जीरो हो जाएगी, जीरो। यार क्यों बददुआएं दे रहे हो उसे? तो और सारों ने इधर मुंह करके बांदर नहीं किया? क्यों भाई, तुम्हारा इशारा इसकी तरफ था? नहीं सर मैं आखदा पिया नहीं। जब वो कह रहा है कि नहीं तो फिर मानते क्यों नहीं हो? ओ सर जी ये तो पट्ठा चढ़ गया, ने यहाँ करके देख लिया। तो सर फिर ये मिला कैसे? ये मिला ऐसे कि इस बेचारी खातून ने, वनेसा इसका नाम है, वो कहती है मेरी कुल कायनात ये बंदर है, ये मेरा बच्चा है। सुभान अल्लाह। बस दिल लग गया उसका बंदर के साथ, उसका कोई नहीं होगा दुनिया में। वो कहती है मैंने जगह जगह इसके फ्लायर्स लगवाए, इश्तहार चलवाए और $2000 इनाम का ऐलान किया। वाह। फिर एक शख्स ने बताया कि तुम्हारा ये बंदर जिसकी तस्वीर इस फ्लायर पे है, ये ऑस्कर नामी एक आदमी के पास है। पुलिस उसके घर पहुंच गई तो फिर ऑस्कर साहब को बकना पड़ा। जो बड़े लोग होते हैं इनके जानवरों को अगर कुछ हो जाए तो ऐसे लगता है कि इनकी औलाद को कुछ हो गया। इयन बोथम, बल्कि सर इयन बोथम, उनका कुत्ता हरदिल अजीज वैसे तो सबका बड़ा फेवरेट कुत्ता था, 5000 पाउंड उसके ऊपर इनाम का ऐलान किया था उसने। और जो पेट डिटेक्टिव था उसने खुरा पता है कहां तलाश किया? उसने कहा जी आपकी जो साबिक बहू है उसने अपने शौहर से इंतकाम लेने के लिए, क्योंकि शौहर पाल रहा था ना फिर अपने बाप का कुत्ता, जी जी, कि उससे इंतकाम लेने के लिए कुत्ता अगवा किया है। तो वो बड़ी देर शामिल तफ्तीश रही लेकिन मिला कुछ नहीं, वो कुत्ता कभी नहीं मिला। सर कुछ लोग तो अपनी जायदादें भी इनके नाम कर देते हैं। हाँ जी ये भी करते हैं। सर बंदर नाल इतनी मोहब्बत हो सकती भला? हिंदुस्तान वाले तो रोंदे पे। इंडिया में तो वाकई बंदरों की बहुतात है। आगरा में आप जाए तो ताजमहल के आसपास बंदर ही बंदर, वहां पर तो शादी ब्याह भी होते हैं, वहां पर जो बहुत खुली जगह है वहां पर लोग शामियाने लगाते हैं, शादी ब्याह के सियासी इकट्ठ होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो जाहिर है जहां खाना होगा, खाने के रिमेन्स जो हैं उन पर यहां जिस तरह कुत्ते बिल्लियां नहीं आ जाते, बिल्कुल इसी तरह बंदर आते हैं। एक मर्तबा मुझे याद है आज से चंद साल पहले किसी ने खाने में जहर मिला के फेंक दिया और 70 बंदर मुर्दा पाए गए थे। यार दिल्ली में जो आने जाने वाले लोग हैं वो कुछ खा रहे हो तो बंदर को छीन लेते हैं। जी पर्स छीन लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि मुकद्दस है इसलिए आम बंदा डरते हुए उससे कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करता। लेकिन म्युनिसिपैलिटी ने एक अमला रखा हुआ इस काम के लिए, बल्कि बहुत से इलाके हैं जहां पर रेंटल लंगूर मिलते हैं। आपको पता लंगूर से डरता है बंदर? रेंटल? हाँ रेंटल ही है ना, मतलब किराए पे लंगूर ले ले। शादी ब्याह का कोई फंक्शन है, आप 2 लंगूर किराए पे ले ले, जितनी देर लंगूर वहां पे रहेंगे बंदर करीब नहीं फटकेगा। सर अगर तुम्हारा बंदरनामा खत्म हो जाए तो साढ़े भी आ जाओ। तुम क्या हो भाई? मैं आस्कर हूं, आस्कर। अच्छा तुम वो चोर हो? चोर नहीं सर, मेरे पे इल्जाम लगाए। और ये है वो खातून वनेसा जी जिसने तुम पे इल्जाम लगाया। और है जेड़ा वो बंदर है, वो तेनू नहीं क्या, उन्होंने क्या जे? ये फजूल बात कर रहे हैं, मैं तो इनका हमसाया हूँ। अच्छा आप हमसाए? हाँ जी। हमसाया बंदर नहीं हो सकता, लगता लुद्धर ने हैड पाया है। वो तेनू नहीं उन्होंने क्या भाई? तुसी किथों बंदर लगते हो? ऐसे हैड तुसी पाया है। इसीलिए तुम्हें 2 साल कैद सजा हुई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, और मेरा बांदर मेरे पुत्रा वर्गा सी। वो पुत्रा वर्गा नहीं, पुत्र ही सी। फीलिंग्स क्या थी जब गुम हो गया बंदर? आए मैनू इंज लगा मेरी दुनिया च कोई रहने का मकसद ही नहीं हैगा, मेरी दिलचस्पी मुक गई इस दुनिया दे नाल। एक बंदर में सारी दिलचस्पी आपने मर मेरी कुल कायनात है, एडा सोहना, एडी एडियां प्यारियां ओदियां अखां। ओ बाजी इतनी तारीफ ना करो, खुश हुंदा जा रहा ही। ऐसे फिल्म वेखन जाना दोवां ने इकट्ठियां, टिकटां उन्हें लैणियां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਫੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕਵੇ ਹਾਜ਼ਰਾ। डफी बहुत बीमार है आजकल, ग्लूकोज लगा हुआ है उसे। क्या हुआ सर उसे? गर्मी लगी। सर जी ऐसे चोरों का बंदोबस्त होना चाहिए, ये जो इस तरह की खराबियां पैदा करते हैं। आप इस तरह बोलते क्यों? आप इंसानों की तरह क्यों नहीं बोलते? इंसान नहीं है, हेड वाला खोता जे। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। अच्छा जी आप काम क्या करते हैं? मैं जी ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ यार, गल होने कोई साड़ी। ओए मेरा कारोबार पूछ रहे वो मैं बताऊंगा। तेरा कारोबार ज्यादा तो ज्यादा की होना, बांदਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਤੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ? मैं चोर हूं, ਉਹਦੀ आया नहीं। बाजी आप अपना बांदर मेरे पास रखवा दे,
मैं उसका ध्यान रखूंगा। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਪਾਲ ਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਵੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਬੋਏ ਦੇ ਸਾਲਿਆ? ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਲਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਚਾਹੇ ਦੰਦ ਭੰਨ, ਤੂੰ ਸਾਲਾ नहीं हो सकती है, तेरा शौक ही रह जाना। सर जी बात दरअसल ये है, मैं इसके घर के आगे से गुजरा हूँ और मुझे बंदर की आवाज आई है। सारे पागल है, इन्हें पूछो इन्हें बंदर की समझ किवें आई जे? मैं तुहानू सही दस रहा, बंदा ही थर्ड क्लास है। किहड़ा बंदर दे नाल इन्नी कुछ नहीं गल पूरी कर। एडा बदतमीज बंदर गल गल ते थप्पड़ मारदा जे। इन्नी उच्ची बोलदा, इन्नी भी तू बंदे दे पुत्रा तरह गल कर। ओ बाजी बंदर दी गल कर रहे, तुसीं ते बड़ा मिठा बोलदे हो और थप्पड़ भी नहीं मारती हो। तू तो चुप कर खुस रहा। ओ बाजी परले नू कह रही है, तुहानू नहीं। सर एडा घटिया बंदर मैं अज तक नहीं वेखिया। की कह रहे ने तेनू? ए वेलो ए हरकतां बिल्कुल मां ते गया जे। ओदी मां ते होएगी ना, कोई होर केड़ा फ्रिज चों निकलिया। अपॉइंटमेंट तो सिख मोअज़्ज़ज़ आदमी लग रहे हो। हां तुसीं दोवें बड़े मोअज़्ज़ज़ लग रहे हो। केड़े वे हुण तो चपेड़ खानी मैं कन्ना ते मारेंगी हुण तेरे। अच्छा भाई तुसीं ए ते दसो तुसीं गली च करन की गए सो? ए उत्थे मंगदा जे ओ परला परला। हाए तुसीं किदों दे हमसाए हो साडे? ए बांदर ते इकट्ठे ही आए सन महल्ले च। भाई तुसीं कदी घर ही नहीं आए? हालांकि तुहाडा ना बनदा है, बांदरां वाला घर है भाजी। भाई हुण तुसीं किसी दिन घर आना बांदर नूं मिलन। हां ते टाफी मुका के आई, नहीं ते बांदर ने खो लेनी है। मेरा बांदर टॉफियां नहीं खांदा। की गल ओनू शुगर है? ओ बांदर हर शे खांदे ने, कमीशन खांदे ने, रिश्वत खांदे ने, कौम दा पैसा जिथे लबे खा जांदे ने। वाह वाह वाह। भाई तुसीं कदी कोई जानवर पालिया होवे? नहीं। कदी जानवर ने तेनू पालिया होवे? कदी तुसीं बांदर नूं रोटी खवाई होवे या उसको खो के खादी होवे? अच्छा खातून ये बताएं, आपका बंदर करता क्या है? आए मेरा ते बांदर एडा शरारती है, कदी मेरा हेयर ब्रश चुके ने नाल दियां दे घर छड्ड आना, कदी लिपस्टिक चुके घरों बाहर रखा नहीं। मेरे 12 हैट उन्हें किसी होर गवांडी दे घर रखे सन। वो हर शे घरों बाहर रखदा है बाजी, बांदर पनामा तो फड़िया सी। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।